صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے. امام زید بن علی کھڑے ہوئے ہیں میدان جہاد میں کھڑے, بالکل صحیح روایت. اب مریدوں کی تلواریں ہزاروں کے ساتھ حساب سے مرید آپ کے ساتھ کھڑے, امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. کتنا نازک مسئلہ ہے, ذرا آپ اپنے ذہن کے اندر وہ منظر نامہ پیش کریں نا, ایک منظر نامہ اپنے ذہن میں لائیں. امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے حسین کا پوتا جا رہا ہے. کون؟ امام زین العابدین کا بیٹا زید بن زین العابدین. زید بن علی اصل میں امام زین العابدین کا نام علی تھا, یہ علی اوسط تھے, علی اصغر اور علی اکبر شہید ہو چکے تھے. تو یہ کھڑے ہیں امام زید بن زین العابدین میدان جہاد میں ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے جنہوں نے ان کے دادا سرکار امام حسین کو شہید کیا. تو ایک دم مریدوں کو پتہ نہیں کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیں پیر صاحب, یہ تو بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں. تو آپ کو جلال ہے, اب میدان جہاد ہے, میدان جنگ ہے, سامنے امام حسین کے قاتل کھڑے ہیں, ان کے خلاف خروج کیا ہوا ہے. اب وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مرید ہے اگر ان کو اس طرح کے پیروں کی طرح جن کو تھوڑے سے کوئی مرید پیسے دے تو عقیدہ تبدیل, ادھر والی سائیڈ والا دے گا تو عقیدہ, وہ کہے گا کہ جی میں پیر صاحب میں مہینے کا 50 لاکھ دوں گا تو وہ اس کا عقیدہ لے لے گا. ادھر والا کہے گا کہ جی میں مہینے کا 60 لاکھ دوں گا, چل ٹھیک ہے تھوڑے دنوں کے لیے تو سائیڈ پر ہو ذرا میں ادھر سے ہاتھ صاف کر لوں, ادھر والا عقیدہ لے لے گا. یہ وہ والے پیر نہیں تھے, یہ مولا کائنات کے گھر کے آدمی تھے. میدان جنگ میں کھڑے ہو, پوچھا بتایا ہے کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تلواریں ان کی نیاموں سے باہر آ رہی تھی. آپ نے فرمایا سن لو, میں ابو بکر و عمر کو سرکار کا پیارا مانتا ہوں, راج دلانا مانتا ہوں, اور میں ان کو سرکار کا خلیفہ مانتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب مانتا ہوں. اب وہ سارے مریدوں نے تلواریں واپس نیام میں ڈالی جانے لگے. تو آپ نے کہا سنو, اب اسی جرم کی پاداش میں آپ کو شہید کیا گیا. سننا آگے بات سننا. آپ نے کہا ادھر آؤ جھوٹے مریدو, سننا, یہ صرف میرا نظریہ نہیں ہے, میرے بابا زین العابدین کا بھی نظریہ یہی تھا, اور ان کے بابا امام حسین کا بھی نظریہ یہی تھا, اور ان کے بابا مولا علی کا نظریہ بھی یہی تھا. اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تمہارے چکا چوند یہ پاؤنڈ اور ڈالر دیکھ کر امریکہ کا ہے, جس طرح یہ پیر بکا ہے تو امام زین العابدین امام زید بن علی بھی بکتا ہے. انہوں نے کہا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تمہیں دیکھ کر میں عقیدہ بدل دوں گا, یہ عقیدہ ہمیں ہمارے بابا علی نے دیا ہے. اسی جرم کی پاداش میں, چونکہ سارے مرید چھوڑ کے چلے گئے, گنے چنے مرید لے گئے, تو آپ کو اسی جرم کی پاداش میں بہت کم لوگ تھے تو انہوں نے شہید کر دیا, اور شہید کر کے آپ کو جو ہے وہ ایک درخت پر لٹکایا اور پھر آپ کو جلایا, آپ کے جسم کو جلا دیا. آپ کا لقب امام محروق ہے, وہ امام جس کو جلا دیا گیا, محروق کہتے ہیں, حرق کہتے ہیں جلنے کو, امام محروق. تو اب یہ بہت سارے تفضیلی ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں, آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں, آپ اہل بیت کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے لیکن آپ صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے, میں غدار نہیں ہوں, میں علی کے امام زید بن علی کے بیٹے کی طرح وفادار ہوں, میں تمہاری طرح غدار نہیں ہوں. میں نے کہا یہ تو میدان جنگ تھا ہی نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں ہے, ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں میدان جنگ میں بھی ابو بکر و عمر کا نام لیا ہے. تمہیں غلط فہمی ہے کہ جی علی کا بیٹا ہے اور بات ابو بکر و عمر کی کر رہا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ بلیم ہمارے اوپر ہے تو پھر یہ بلیم امام زید بن علی کے اوپر لگاؤ, ہمت کرو, تپڑ ڈالو, یہی فتویٰ ان کے اوپر لگاؤ. نہیں لگا سکتا کوئی بھی تفضیلیہ پیر امام زید بن علی کے اوپر, جب ان کے اوپر فتویٰ نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر کیوں فتویٰ ہے, ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرتے تو یہ وہ کرتے.